لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل العبرة فلا يذكرني مؤمن إلا استعبر صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جسے رو رو کے رلا رلا کے مارا گیا ہے، رلا رلا کے مارا گیا ہے، اور مجھے کوئی مومن یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ گریہ کرے گا، وہ روئے گا۔ گفتگو کل چل رہی تھی تبرہ پر، اور یہ کہ تبرہ کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ فروع دین 10 ہے جس میں سے آخری تبرہ ہے، لیکن جس طرح دوسری چیزیں ڈیٹیل میں نہیں سکھاتے اس طرح تبرہ کو بھی ڈیٹیل میں نہیں سکھاتے ہیں، خالی نام سکھا دیتے ہیں
لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے اس میں نہ خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، اور پھر جب بیان کی جاتی ہے تو تھوڑا سخت معلوم ہوتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ بڑی سخت چیز ہے. خیر، آج تبرع کے متعلق صرف ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں جو کل رہ گئی تھی. اس کے بعد 2 سوالات کل کیے گئے تھے، 2 سوال تھے، اور الحمدللہ دونوں سوال اچھے سوال تھے. تو اس سے اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، ایک اطمینان یہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور اچھے سوال تھے. تو پہلے یہ پوائنٹ کمپلیٹ کر دیں تبرع کی، پھر اس کے بعد جائے. تبرع میں جو سب سے ورسٹ پوزیشن ہوتی ہے، ورسٹ پوزیشن، اگر کوئی مومن یہ کام انجام دیتا ہے تو سب سے بری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن آل محمد سے دوستی کرتا ہے اور دوستان آل محمد سے دشمنی کرتا ہے. یعنی وہ اتحاد کے نام پہ ان سے دوستی کرے گا جو عاشور کے دن عید مناتے ہیں، اور اگر کوئی عزاداری کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، اس کا کیس ٹیک اپ کرتے ہیں کہ یہ اتحاد کے نام پہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ ابھی چند روز پہلے یہ خبر بھی تھی سب جگہ انٹرنیشنل، آپ انٹرنیٹ پہ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ایجپٹ میں جو ہے نا، اس سے پہلے جو ظالم حکومت تھی سو کالڈ ہے وہ، جیسا ابھی یہ اچھی حکومت آ گئی ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے. اس حکومت میں الاؤڈ تھا، شیعہ عزاداری کرتے تھے، شیعہ عزاداری کرتے تھے. جو مبارک کی حکومت تھی، حسنی مبارک کی، اس میں عزاداری الاؤڈ تھی. اب یہ جو حکومت آئی ہے اس میں اس سال انہوں نے عزاداری کرنے نہیں دیا، اور باقاعدہ یعنی جو لوگ کوشش کر رہے تھے ان کو اٹھا کے جیل میں بھی ڈال دیا اس سال ایجپٹ میں. اور انٹرنیٹ پہ نیوز ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. انڈونیشیا میں باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن بھائی اپنے ہیں، جو لوگ واقف ہیں ان سے، بامبے کے ہی ہیں، وہ کمفرٹ ایڈ نام کی ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. کمفرٹ ایڈ چلاتے ہیں، مومن ہے، بامبے کے ہیں. اور ان کا بھی ایک ای میل آیا پرسوں کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں انڈونیشیا میں شیعہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کو کھانا پانی کچھ نہیں مل رہا ہے، ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی ہے. بہرحال اتحاد تو کرنا چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریلیجن. جب ان لوگوں سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آیت کوٹ کرتے ہیں ایسے جیسے ہم لوگوں نے کبھی یہ آیت سنی ہی نہیں. آیت ہے قرآن کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی مت کرو، فرقے مت بناؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن سوال یہ کہ حبل اللہ کون ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی کون ہے؟ اللہ کی رسی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اگر ان پہ آ کر ایک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عزاداری سے روک رہا اور ان لوگوں سے دوستی نہیں، یہ تو دشمن امام حسین علیہ السلام ہے. اب سنیے حدیث 8ویں امام رضا علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں شیعوں میں سے جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمارے شیعوں پر دجال سے بڑے فتنہ ہیں، دجال سے بڑے فتنہ ہیں. راوی نے پوچھا تو یعنی یہ جب سنا تو حیران ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ بماذا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ امام نے فرمایا بموالات اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اور معادات اولیائنا، ہمارے دوستوں سے دشمنی کرتے ہیں. یہ ہمارے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں. اور انہو کان کذالک، جب ایسا ہوتا ہے تو اختلط الحق بالباطل
یعنی اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل دونوں مکس ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. واشتبال امر، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، دونوں چیزیں کنفیوز ہو گئی. اب کرنا کیا چاہیے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو باطل سے ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو. یعنی ایسا یعنی دجال سے بڑا فتنہ ہے یہ لوگ. فتنہ ایکچولی لفظ فتنہ اگر آپ سمجھ لیں، فتنہ صرف یعنی فتنہ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں عربی میں. یعنی امام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ فتنہ، قرآن میں لفظ آیا ہے نا، تو ایک میننگ ہوتا ہے کفر. فتنہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کفر. یعنی قرآن نے کہا ہے کہ والفتنۃ اکبر من القتل، یعنی فتنہ جو وہ قتل سے بری چیز ہوتی ہے. یہ جب آدمی کفر ہوتا ہے تو وہ قتل سے بدتر ہے ایک. دوسرا فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان، کہ قرآن نے کہا سورہ عنکبوت میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، خالی وہ کہیں گے ہم مومن ہیں، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. امتحان لیا جائے گا. تو یفتنون یہاں فتنہ کے معنی میں ہے. تیسرا فتنہ جو ہے وہ یعنی قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے محبت ہے، یعنی تم ان سے محبت کرتے ہو. امام فرماتے ہیں یہاں فتنہ یعنی حب، یہ حدیث ہے، یعنی محبت کرتے ہو. چوتھا مطلب ہوتا ہے اذیت. اذیت یعنی سزا، یعنی ٹارچر کرنا، ٹربل کرنا. اور پانچواں ہوتا ہے عذاب. فتنہ مطلب ہوتا ہے عذاب. یعنی فتنہ کے الگ الگ معنی ہے، لیکن ابھی وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. یہ صرف ہم اس لیے ابھی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کیوں عرض کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن کی تفسیر کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، صرف اہل بیت سے پوچھنا چاہیے کون سی میننگ، کون سی چیز کہاں آئی ہے، اس کے اپلیکیشن کیا ہے. کیوں قرآن نے کہا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، کوئی بھی چیز انسان کی عقل سے اتنی دور نہیں ہے جتنا تفسیر قرآن. کیوں قرآن جب نازل ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں اولہ فی شیء، ایک آیت اولہ فی شیء واوسطہ فی شیء واخرہ فی شیء، اس کی بگننگ کوئی اور چیز کے بارے میں، اس کا مڈل پارٹ کوئی اور چیز کے بارے میں، اور لاسٹ پارٹ کوئی اور چیز کے بارے میں. تو کوئی بھی آدمی قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ریفر نہ کرے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام فرماتے ہیں یہاں کہ دیکھو، محبت کرو ہمارے چاہنے والوں سے، چاہے اس میں 1000 خرابیاں کیوں نہ ہو. اور ہمارے جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، دشمن جو ہمارے ہیں، تم ان سے دشمنی رکھو، چاہے تم کو ان سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو. اور دنیا میں اہل بیت علیہ السلام سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے. تو تبرے کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچاؤ. بس دیکھیے یہ پوائنٹ ہے، مظلومیت کو لوگوں تک پہنچانا، دنیا کو بتانا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یہ تبرہ کا کانسیپٹ ہے. عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایکسکیوز بنا دیتے، تقیہ کی، تقیہ یہ وہ نہیں. دیکھیے تقیہ اور تبرہ دونوں کے لیے شرائط ہے، دونوں کے لیے. اسلام میں یعنی شیعہ میں 2 مشہور کتابیں ہیں. آپ کی خدمت میں میں نے جوانوں کو انٹروڈیوس کرتے 2 کتابیں، بچوں کو، جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے سب کتابیں، تاکہ انشاءاللہ اگر کبھی اللہ توفیق دے تو ان کی طرف ریفر کر سکے کبھی بھی اللہ توفیق دے. دیکھیے 2 کتابیں ہیں. پہلی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جواہر الکلام. جواہر الکلام، جواہر آپ سمجھتے ہیں نا، جویلز آف سپیچز. یہ کتاب جو ہے جواہر الکلام ہے، جویلز آف ورڈز. یہ جواہر الکلام یہ محقق ہلی، علامہ ہلی کے ماموں تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے. اور توضیح المسائل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، توضیح المسائل، اس میں پہلی جو توضیح المسائل کی شکل میں آئی تھی وہ انہوں نے لکھی تھی. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا شرائع الاسلام. شرائع الاسلام یہ 2 والیوم میں ہے. شرائع الاسلام، شرائع الاسلام اسلام کے راستے، شریعت یعنی راستہ. آپ غور سے سنیے گا، یہ سب اہم باتیں ہیں، بچوں کو، جوانوں کو یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے. یہ 2 والیوم میں یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ اس کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی کامنٹری مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، جو 1200 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 1266 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اس کی کامنٹری لکھی 30 والیومز کے اوپر. 2 والیوم کو 30 والیوم میں ایکسپلین کیا.
اس کے بعد ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد کا نام تھا شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری خاتم الفقہاء تھے، یعنی زبردست فقیہ، ان سے بڑا فقیہ ہاں کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک ان کے بعد، ابھی تک ان کے بعد کوئی نہیں پیدا ہوا. شیخ مرتضی انصاری، یہ سب نام یاد رکھیے گا، بڑی زبردست شخصیتیں تھیں. شیخ مرتضی انصاری کون تھے؟ جن کی کتاب رسائل اور مقاصد آج تک حوزات میں پڑھائی جاتی ہے. رسائل کا اصل نام فرائض الاصول ہے، اس کو رسائل کہتے ہیں، رسالہ کا جمع رسائل، اصل نام فرائض الاصول. اور مقاصد سب بزنس کے اوپر ہے. اگر جس کو بزنس کرنا ہے یا جاب کرنا ہے وہ مقاصد پڑھے، اس کے بعد بزنس کرے، ورنہ اگر اس کو نہیں معلوم ہوگا نا تو پھر وہ یقیناً حرام کرے گا. اگر وہ واقف نہیں ہے، یعنی توضیح المسائل پڑھے ہوئے بغیر اگر کوئی بزنس کرتا ہے اس کے لیے بزنس کرنا جائز نہیں ہے، بزنس کرنا جائز نہیں ہے. اگر توضیح المسائل میں معاملات کا چیپٹر نہیں پڑھے گا، بغیر پڑھے ہوئے اگر کوئی ایسی بزنس کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے. کیوں؟ اگر وہ حرام کام کرے گا اور بعد میں اگر اس سے کہا، کسی نے کہا یہ تم نے حرام کی کمائی کی، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ معلوم نہیں تھا جہالت حرام ہے. آپ نے غور کیا؟ تھوڑا ٹف ہے یہ بات، ہاں ٹف ہے، لیکن اس میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کیسی کیسی چیزیں ہیں. بہرحال یہ دو بڑے عالم تھے، شیخ مرتضی انصاری اور شیخ محمد حسن نجفی، دونوں زبردست علماء، استاد شاگرد. شیخ مرتضی انصاری، شیخ محمد حسن نجفی، یہ دونوں نے کتابیں لکھی فقہ میں. دونوں نے، یعنی جواہر الکلام تو آپ کو بتایا شیخ محمد حسن نجفی کی، اور شیخ مرتضی انصاری نے ایک پوری کتاب تقیہ پر لکھی ہے، اور دوسری کتاب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورا ڈسکشن لے کر آئے. ان دونوں کتابوں میں جو ڈسکشن کیا ہے ان دونوں علماء نے، اس میں تقیہ اور تبرہ دونوں کا ڈسکشن کیا، کیونکہ دونوں فروع دین میں ہے نا. تو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان میں پانچوں فقہ حکم اپلائی کرتے ہیں. غور سے سنیے گا، فقہ احکام کے 5 حکم ہوتے ہیں. بچوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے 5 حکم کیا ہے؟ فقہ 5 حکم کیا ہوتے ہیں فقہ احکام کے؟ ایک واجب، دوسرا مستحب، تیسرا مکروہ، چوتھا حرام، 5واں مباح. یہ 5 حکم ہوتے ہیں نا فقہ، یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. یہ 5 حکم ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں علماء یہ دونوں بزرگ مرتبہ، ان سے بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے فقہ میں مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری سے رحمت اللہ علیہ. تو فرماتے ہیں کہ یعنی تقیہ واجب، تقیہ مستحب، تقیہ حرام، تقیہ مکروہ، تقیہ مباح. یعنی تقیہ کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے. تقیہ کب واجب ہو جاتا ہے؟ اس کے کچھ شرائط ہیں. جب کسی کے ایسے لگتا ہے کہ جان کسی کی، یعنی ایک خاص اوکیشنز میں، اس کی انہوں نے وضاحت کی، ابھی جو ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے، وہ واجب. پھر اس کے بعد مکروہ، تقیہ مکروہ بھی ہوتا ہے. پھر تقیہ حرام بھی ہوتا ہے، تقیہ مستحب بھی ہوتا ہے، تقیہ حرام بھی ہوتا ہے. حرام، تو حرام کی مثال انہوں نے کیا دی؟ تقیہ حرام کب ہوتا ہے؟ کہتے ہو تقیہ اس وقت حرام ہوتا ہے جب حق و باطل اتنی بری طرح مکس ہو جائے کہ حق پوری طرح چھپ جائے اور باطل پوری طرح ڈومینیٹ کر لے. اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس وقت فرماتے ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں کہ فعلی العالم ان یقدم عنقہ. اب ایسے سچویشن میں جو عالم ہے، جو جانتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی گردن کو پیش کر دے. جو جانتا ہے یعنی وہ گھبرائے نہیں کسی بھی چیز سے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ حالات ایسے تھے لیکن انہوں نے لکھی. جب شہید ثالث نے دیکھا کہ حالات ایسے کہ پوری طرح شیعہ مذہب اب ایک دم چھپ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دب رہا ہے، اور وہ لوگ سب کتابیں لکھ رہے ہیں، تب انہوں نے لکھی. یعنی اس وقت یہ پورا سلسلہ ایک مجلس میں چند سال پہلے ہم نے ایکسپلین کیا تھا، لیکن پھر سے آپ کو یاد دلا دیں کہ سلسلہ زبردست چلتا چلا رہا تھا.
المغنی لکھی گئی، پھر منہاج السنہ لکھی گئی شیعوں کے خلاف. منہاج السنہ کتاب کا نام تھا. منہاج السنہ یعنی سنت کا راستہ، سنت کا نے لکھی. تو علامہ ہلی ہماری طرح خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے. علامہ ہلی نے کتاب لکھی نہج الحق، حق کا راستہ. انہوں نے کہا سنت کا راستہ، جواب لکھا حق کا راستہ. تو فضل ابن روزبہان جو ایک سنی عالم تھا، اس نے اس کے جواب میں کتاب لکھی ابطال الباطل، انہوں نے لکھا نہج الحق یعنی حق کا راستہ، تو انہوں نے جواب لکھا ابطال الباطل یعنی باطل کی رد، باطل کو ریجیکٹ کرنا. یعنی علامہ ہلی کو ریجیکٹ کیا. تب قاضی نور اللہ شوستری نے کتاب لکھی احقاق الحق، یعنی حق کو ثابت کرنا، حق کو نکالنا اور حق کو ثابت کرنا. اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. ہمارے علماء بڑے زندہ دل تھے، کبھی دبتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد جب محدث دہلوی نے، شیخ عبدالعزیز دہلوی دلی کے عالم تھے، اہل حدیث تھے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، شیعوں کے لیے تحفہ، ایک والیوم میں لکھی. اور اس کے انڈیکس، اس کے پریفیس میں لکھا کہ شیعہ مذہب اتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آج کوئی ایسا ہمارا گھر نہیں ہے جس میں کوئی شیعہ نہ ہو گیا ہو. اور اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو تھوڑے دن میں یعنی عنقریب وہ دن آئے گا. یہ ابھی بھی لکھا، یہ کتاب موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو عنقریب وہ دن آئے گا جب ہم سب کے سب شیعہ ہو جائیں گے. اس لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں. اور اس میں انہوں نے ایک والیوم میں کتاب لکھی، 8 آیت لے کر آئی اور 5 حدیثیں، 8 آیات اور 5 حدیثیں جو شیعہ امیر المومنین کی فضیلت میں لاتے ہیں اور ان کی امامت کو ثابت کرتے ہیں، وہ سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، سب کو ریجیکٹ کیا. اگر آج کا شیعہ ہوتا تو چپ چاپ بیٹھ جاتا، جانے دو اپنے کو کیا کرنے کا، لفڑے میں نہیں پڑنے کا. لیکن میر حامد حسین ہندی اس طرح نہیں تھے. میر حامد حسین زندہ دل، زبردست کتاب لکھنا شروع کی، ابقات الانوار. اور وہ کتاب لکھی کہ ایک ایک اعتراض پہ 2 3 والیوم، ایک ایک آبجیکشن پہ ایک حدیث ثقلین، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے 2 والیوم میں. حدیث ثقلین یعنی انہوں نے حدیث ثقلین کو کیا ریجیکٹ کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا کہ حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین نہیں تھی، بلکہ حدیث ثقلین تھی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی یا و اصحابی، میرے اصحاب. یہ پورے اعتراض کا 2 والیوم میں جواب دیا امیر حامد حسین نے. اور الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، ابھی اردو میں بھی اویلیبل ہے، اور انگلش میں بھی اس کی سمری اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے. تو یہ سلسلہ چلتا جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو واجب ہوتا ہے عالم پر کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، چھپائے نہیں علم کو. اور اگر چھپائے گا تو وہ ذمہ دار ہے. اور کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے گھبرائیے مت. اگر کوئی اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے رسول اللہ سے کہا، سورہ مائدہ کی آیت آپ غدیر میں سنتے ہی ہوں گے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ تمہارے پروردگار نے، آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا اس کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. 23 سال کی پوری رسالت آپ کی بیکار ہو گئی، کوئی کام نہیں کیا آپ نے. ولایت کا اگر پیغام نہیں پہنچایا، علی کی ولایت کا پیغام اگر نہیں پہنچایا، کچھ نہیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے، فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لوگوں سے بچائے گا آپ کو. اللہ نے ایشورنس دے لیا. یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا، یہ سب کے لیے ہے. جو بھی ولایت کی تبلیغ کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور پیغمبر کی حفاظت مسلسل اللہ کرتا چلا آیا.
پیغمبر جب خانہ کعبہ میں تبلیغ کرتے تھے تو ابو جہل اور ولید نے طے کیا کہ ان کو ختم کر دیں تو پورا کام یعنی قصہ تمام ہو جائے. دیکھیے یہ باطل کی علامت ہوتی ہے, آپ کو بتاتے چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں. باطل کی سائن یہ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ فورس یوز کر کے حق کو ختم کر دے گا, لیکن حق کبھی فورس سے دبتا نہیں ہے. ابھی آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ کو مار دو تو شیعہ ختم ہو جائے گی. نہیں, دیکھیے شیعہ کو مارنے سے شیعہ ختم نہیں ہوگی. جو مارتا ہے وہ بھی سمجھ لے اور جو مر رہا ہے وہ بھی سمجھ لے, دونوں سمجھ لینا چاہیے. کبھی مارنے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. ہارون رشید نے جو بغداد کی دیوار بنائی نا وہ سادات کے خون سے بنائی. ایک کمانڈر ہارون رشید کا, ایک کمانڈر نے 70,000 سیدوں کو قتل کیا تھا. ایک 70,000, ایک کی بات کریں. سادات کو قتل کیا تھا, شیعوں کو, علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا تھا. ان کے خون سے بغداد کی دیوار سینچی گئی تھی اور ان کی ہڈیوں سے باقاعدہ چونا بنا تھا. تو آپ یعنی یہ مت بولیے اس ٹائم کوئی تبرہ کرتا ہوگا, نہیں, یہ علی کی محبت کا یہ ریاکشن ہے ہی ہے کہ باطل سمجھتا ہے فورس یوز کریں گے تو ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ نے گارنٹی لی ہے. تو جب رسول اللہ خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتے تھے تو ابو جہل اور ولید انہوں نے طے کیا کہ بھائی رسول اللہ کو ختم کریں. ولید مغیرہ نے, یہ دونوں نے. تو طے یہ ہوا کہ پہلے ولید جائے گا اور مار دے گا, یہ طے ہوا. ولید کو سپاری دی گئی کہ جا کے ختم کر دو. تو ولید گیا اور چکر کاٹ کے خانہ کعبہ کا آ گیا واپس. کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں, میں خالی آواز سن رہا تھا لیکن وہ دکھ ہی نہیں رہے تھے. خالی آواز آ رہی تھی لیکن دکھ ہی نہیں رہے تھے. عبادت کر رہے تھے لیکن دکھے ہی نہیں. ابو جہل نے بہت برا بھلا فوش کہا ولید کو, یعنی کہا بیوقوف, احمق, تجھ پر کسی کا جادو ہو گیا ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. فوش بکا ابو جہل. آپ جانتے ہیں ابو جہل بد زبان بھی بہت تھا. خیر ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے تجھ سے نہیں مرتا, میں ماروں گا. اور اس نے کیا کیا کہ ایک بڑا پتھر لیا اور لے کے رسول اللہ کے اوپر جیسے ایسے مارنے گیا تو قدرت کا انتظام یہ تھا کہ وہ پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک گیا. اور جو پتھر بڑا پتھر تھا تو اس کا لوڈ اب وہ اٹھا. اب کہنے لگا کہ محمد ادرکنی, محمد. رسول اللہ عبادت کا کیا ہوا؟ کہا یہ مسئلہ ہے. رحمت للعالمین تھے, ایک حکم دیا پتھر ہٹ گیا, چلا گیا. پھر آیا دوسرے دن. دیکھیے یہ علامت ہوتی ہے لوگوں کی, سائنس دیکھتے جائیے حق کی اور باطل کی. اور آپ اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ اعرف الحق تعرف اہلہ, حق کو پہچانو حق والوں کو پہچان لو گے. حق کو پہچانتے جائیے, بس دیکھتے جائیے. دوسرے دن پھر آیا. اب جب آیا تو پھر پتھر اٹھایا بڑا, تو اب قدرت کا ایسا انتظام تھا کہ اس کے اندر ایک بڑا سوراخ ہو گیا اور توق کی طرح وہ پتھر اس کے گلے میں اٹک گیا. توق کی طرح پورا اندر گلے میں آ گیا. پھر اس نے کہا یا محمد ادرکنی, میری مدد کی, مدد کر. پھر رسول اللہ نے اس کی مدد کی. رسول اللہ نے پھر مدد کی, پھر بچ گیا, پھر واپس گیا, پھر واپس گیا. اب تیسرے دن جب آیا مارنے کے لیے تو جیسے ہی پتھر اٹھایا تو کانپنے لگا, اور اتنا کانپنے لگا کہ پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور واپس چلا ہے. اب جب ولید نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا, تمہارے تو 3 اٹیمپٹ ہو گئے سوسائڈ کے, 3 اٹیمپٹ ہو گئے مرڈر کے, 3 اٹیمپٹ. اس نے کہا کہ جب میں نے پتھر اٹھایا تو میں دیکھا کہ ایک گروپ ان کے پورے ارد گرد کھڑا ہوا ہے جو ان کے ڈیفنس کے لیے, اور ان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں چلا آیا. اور یہ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے.
اور پھر یقین، یعنی یہ تو عقیدے کی بات ہوتی ہے، یقین کریے کہ اللہ یقیناً جو اس کی تبلیغ کرتا ہے اس کی راہ میں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یقین کریے۔ اور پھر اس کے بعد اجل تو سب کے لیے لکھی ہوئی ہے، لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ وہ تو آنی ہے لیکن احترام سے آئے، اچھی موت آئے تو پھر۔ اور اگر محسن نقوی کہتے ہیں کہ گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوہ کروں گا میں تیرا اپنے امام سے۔ ذرا سی بھی اگر اذیت ہوئی موت کے وقت تو آپ کو موت بھی بڑی آسانی ہوگی، اور اسے بالکل گھبرائیے مت۔ تو یہ کل کا ڈسکشن ہے، اس کو آج ختم، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب رہی جو کل جو 2 سوال تھے اس کو جلدی جلدی مکمل کرتے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ شیخ طوسی کے متعلق تھا کہ شیخ طوسی کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ اسلام کی ہسٹری میں، شیعزم کی ہسٹری میں سب سے بڑے عالم تھے شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی۔ تو سوال یہ تھا کہ شیخ صدوق نہیں تھے ان سے بڑے؟ شیخ صدوق بڑے محدث یعنی بڑے عالم تھے۔ شیخ صدوق اور شیخ طوسی میں فرق ہے۔ شیخ صدوق محدث تھے، شیخ صدوق پہلے مرجع تقلید تھے، اور علم حدیث میں شیخ صدوق سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ علم الحدیث میں شیخ صدوق محمد ابن یعقوب کلینی کے شاگرد تھے، یعنی جنہوں نے کافی لکھی تھی، وہ شیخ صدوق تھے۔ لیکن شیخ طوسی کے خاص بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ شیخ طوسی سید مرتضیٰ کے شاگرد تھے، اور شیخ مفید کے بھی تھے، لیکن شیخ مفید کے بہت کم ایج میں تھے، بہت کم ایج میں۔ اب جو شیخ مفید کا انتقال ہو گیا تو سید مرتضیٰ نے شیخ طوسی کو اپنے ونگز میں لے لیا، ان کی ٹیچنگ یعنی ان کو ٹرین کرنا شروع کیا، اور سید مرتضیٰ نے دیکھا کہ یہ ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا تھا وہ ساتھ میں کچھ دوسرے کام بھی کرتا تھا تاکہ وہ اپنا دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور یہ بھی کرتا رہے۔ لیکن سید مرتضیٰ جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بہت رچ آدمی تھے، 70 گاؤں کے مالک تھے، زمیندار تھے، اور ہزاروں تولہ سونا ان کے پاس مہینے کا آتا تھا، ریونیوز کے اعتبار سے ہزاروں ہر مہینہ۔ تو انہوں نے شیخ طوسی سے کہا کہ تم کوئی چیز پہ یعنی کسی چیز کی فکر مت کرو، صرف علم حاصل کرو، بس جو بھی تمہارا خرچہ ہے وہ میں تم کو دوں گا۔ اور خرچے کے اعتبار سے 20 تولہ مہینے کا سونا دیا کرتے تھے ان کو، 20 تولہ سونا۔ 20 تولہ اگر آج کا حساب لگا لیں، جو سونے کا بھاؤ آپ لوگ جانتے ہوں گے تقریباً 6 لاکھ کے اوپر ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کو 6 لاکھ روپے مہینہ مل جائے تو کافی ہے اس کے روزی روٹی کے لیے۔ اور شیخ طوسی یعنی ایسے دنیا کے ہوس والے تو تھے نہیں، وہ واقعی طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، مگر ٹھیک ہے نو پرابلم۔ اور شیخ طوسی فل ٹائم صرف کانسنٹریٹ کرتے تھے پڑھائی میں، اور انٹیلیجنٹ بہت تھے۔ اسی لیے آپ اسلام کی، شیعزم کی، سائنسز کی جو بھی فیلڈ میں جائیں گے آپ کو شیخ طوسی اس پہ ماسٹر ملیں گے۔ تفسیر شیخ طوسی، تفسیر تبیان، رجال شیخ طوسی، حدیث شیخ طوسی، فقہ شیخ طوسی۔ ہمارے ہاں جو فقہ میں 4 کتابیں معتبر سمجھی جاتی ہیں، 4 کتابیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے۔ ایک کافی ہے، دوسری شیخ صدوق کی من لا یعذر الفقیہ ہے، تیسری تہذیب الاحکام ہے، اور چوتھی استبصار ہے۔ تو یہ 4 میں سے 2 کتابیں شیخ طوسی کی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں 50% کنٹریبیوشن شیخ طوسی کا ہے۔ تو فقہ شیخ طوسی، دعا شیخ طوسی، تفسیر شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، ہر میدان میں شیخ طوسی۔ آپ جس میدان میں جائیں گے آپ کو شیخ طوسی ملیں گے، ایکسپرٹ اس فیلڈ میں۔ یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہتے معصوم تھے اور جو انہوں نے بول دیا غلط ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، ہم لوگ کیا وہ صحیح والا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، ہاں کہ صحیح نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ معصومین صرف 14 ہیں۔ تو یہ سب پوائنٹس
جوانوں کے لیے، بچوں کو یاد رکھیے گا. تو اس لیے کہتے ہیں شیخ طوسی سب سے بڑے عالم شیعیٹ سائنسز میں. اور جو آج ان کا ذکر کیا شیخ مرتضی انصاری، وہ ابھی لاسٹ 200 سال میں فقیہ سب سے بڑے، 150 سال میں سب سے بڑے فقیہ شیخ مرتضی انصاری. اور ان کا واقعہ ہم نے 2-3 سال پہلے سنایا تھا، لیکن غالباً لوگ بھول گئے، اس لیے تذکر کے طور پر کہ ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے. یعنی آیت اللہ شیرازی بزرگ، آیت اللہ خراسانی صاحب کفایت الاصول ان کے شاگرد، آیت اللہ محدث نوری جنہوں نے مستدرک الوسائل لکھی ان کے شاگرد، یہ سب شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد. اور ایسے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا ہماری طرح جو بالکل ایک دم بدھو تھا، جسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. تو جب وہ کلاس میں بیٹھتا تھا تو لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. لڑکے ہوتے ہیں، آپ جانتے لڑکے ہوتے ہیں، کلاس میں کیسے ہوتا ہے، مسخرہ مذاق ہوتا تھا اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ جا کر رونے لگا گھر پر، اور یا صاحب الزمان میں علم حاصل کرتا ہوں، لڑکے مذاق اڑاتے ہیں، بہت جلدی بول رہے ہیں. رونے لگا، بس رونے لگا. ایک مرتبہ امام زمان سے ملاقات ہو گئی. امام زمان آ گئے، کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ پریشان کرتے ہیں، بچے پریشان کرتے ہیں. کہا ایک کام کرو، یہ قطرہ ایک پانی کا اس کو پی لو، انشاءاللہ آپ کوئی پریشان نہیں کرے گا. ایک قطرہ پی لیا. اب آئے کلاس کے اندر، اب جو شیخ مرتضی انصاری پڑھانا شروع کی ہے، تو اب جو پڑھانے لگے تو یہ لڑکا جو کل تک بدھو گنا جاتا تھا اس نے کھڑا ہوا، آغا اشتباہ کر دی، آغا آپ نے غلط بات بیان کی، یہ غلطی ہو گئی آپ سے نا، احترام سے. اب سب ہنسنے لگے کہ بتاؤ یہ آغا کو یہ پکڑ رہا ہے. سب ہنسنے لگے. تو شیخ مرتضیٰ نے کہا نہیں کیا ہوا؟ تو کہا یہ پوائنٹ ایسی نہیں، یہ پوائنٹ ایسی ہے، یہ حدیث ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، ایسے ایسے. شیخ مرتضیٰ نے کہا ہاں صحیح کہتے ہو. سب لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ تھوڑی دیر شیخ مرتضیٰ اور پڑھائے کہ پھر اس نے کھڑے ہو کر آغا اشتباہ کر دی، آپ نے پھر غلطی کی. پھر شیخ مرتضیٰ بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. کہا صحیح، درست فہم ہوگی، صحیح کہا تو. اب پھر تیسرا پھر کھڑا ہو گیا، آغا اشتباہ کر دی. شیخ مرتضیٰ نے بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ، جس نے تم کو ایک گھوٹ پلایا اس نے مجھے پورا جگ پلایا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یعنی واقعی مراجع کو جو مراجع واقعاً جو مراجع ہوتے ہیں، ہاں ان کی بات کر رہے ہیں، یعنی واقعاً جو مراجع ہوتے ہیں آپ ان کو معمولی مت سمجھیے. یعنی انہوں نے پوری زندگی دی، پوری زندگی قربان کی. اور ان کا یعنی تقلید اسی لیے ہمارے یہاں واجب ہے. اگر کوئی خود فقیہ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، تو تقلید واجب ہے. اور ائمہ کا حکم ہے، امام زمان نے حکم دیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے، حکم ہے ائمہ کا. اس لیے جو 2-4 ایسی کتاب، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ کے بولے تقلید نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کون لوگ ہیں. ہم سے تو ڈائریکٹ روبرو خالی ایک صاحب سے مسقط میں ملاقات ہوئی تھی، وہ بول رہے تھے کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، تقلید نہیں کرنا چاہیے. تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، غیر معصوم کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، غیر معصوم کی نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بات ہے، غیر معصوم کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آج کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر نماز میں شک ہو 2 رکعت 3 رکعت تو کیا کرو گے؟ نہیں معلوم. تو پھر اور غیر معصوم، یہ معصوم کا حکم ہے. امام زمان علیہ السلام نے حکم دیا غیبت صغریٰ میں، جب غیبت صغریٰ ختم ہونے جا رہی تھی تو امام نے حکم دیا، اور یہ حکم دیا کس کو؟ علی بن محمد سیموری کو، کہ 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اب کسی کو اپنا جانشین نہیں بنانا. اور اب سن لو، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. اب جو بھی انسیڈنٹس آئیں گے اب اس کے بعد تو تم ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حجت ہے، کیونکہ وہ میری حجت ہے، تمہارے اوپر میں اللہ کی حجت ہوں. یعنی اگر مجھے اللہ کی حجت سمجھ تو تم کو ایکسیپٹ کرو. اور پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وسائل الشیعہ میں نقل ہے کہ من کان من الفقهاء سائن لنفسه حافظا لدین مخالفا علی الهوى مطیعا لامر المولا فللعوام یقلدوا.
اگر کوئی فقیہ ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یہ معصوم کی تقلید ہو گئی نا. جب معصوم نے کہا کہ تم اس کی تقلید کرو. مثلا ایک صحابی آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، میں قوم کا رہنے والا ہوں اور خراسان آنا بہت دور ہے، بہت مشکل ہے، تو جو مسائل آتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا تم زکریا ابن آدم قمی کی طرف رجوع کرو. زکریا ابن آدم قمی، جو زکریا کا وہ ہم کہہ رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ تقلیدی بحث کرے، سب جوانوں سے بتا رہے ہیں کیونکہ آج کل چلا تقلید نہیں، تقلید یہ پتہ نہیں کون لگائے. ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ الف اللہ جو ہے وہ الف سے لکھتے ہیں عین سے لکھتے ہیں، یعنی چھوٹا اللہ الف سے، بڑا اللہ عین سے، اور تقلید کی بات کر رہے ہیں. تقلید نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ سے ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ عربی کی ایک عبارت آپ لگا سکتے ہیں، ایک پیج پہ زبر زیر لگا سکتے ہیں؟ تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. کتب اربعہ کا نام پوچھ لیجئے، بھائی کتب اربعہ کے نام بتا دیجیے کس نے لکھی ہے، وہ بتا دیجیے، حدیث و کتاب میں بتا دیجیے، پھر اس کے بعد تقلید کی بات کریے. یہ سب بچکانہ چیزیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آتی. بہرحال شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے، اور واقعاً اگر یہ لوگ مومن ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ سب چیزیں نہ کریں. اس سے امام زمان کو اذیت پہنچتی ہے. امام زمان کو اذیت نہ پہنچائیں. ایسی بہت اذیت ہے امام زمان کے لیے، واقعاً ہے نا بہت اذیت ہے. ہمارے گناہ کافی نہیں ہے، ہمارے گناہ کافی ہے اذیت کے لیے. اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں جو امام زمانہ کے چاہنے والے مارے جا رہے ہیں وہ اذیت نہیں ہے. جو دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے فتنے ہو رہے ہیں وہ امام زمان کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ ایک نیا فتنہ کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نئی مشکلات ایجاد کر رہے ہیں؟ یہ امام زمان کا حکم ہے، آپ حدیث جا کے پڑھ لیجئے، یہ امام زمان کا قول ہے. یہ ایک بات تھی جو کر کے سوال کیا ہے. اب دوسری چیز کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، کیونکہ بات یہ تھوڑا طولانی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ کسی نے سوال کیا ہے اور اصرار کیا ہے، اسرار نے انسسٹ کیا ہے کہ نہیں اس کی آپ وضاحت کریے، کیونکہ بہت جگہ یہ سب ہو گیا ہے اور بہت سارے اب تو باقاعدہ نوحہ بھی اس سے شروع ہوتا ہے، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا. یعنی اب نوحہ خان جو نوحہ نگار جو نوحہ لکھتے ہیں ان کے بعد اردو کے الفاظ بچے نہیں کہ عربی کے سلوگنز لکھ رہے ہیں. بہرحال تو اس کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، پہلی بات جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث کتاب میں آپ بتا دیجیے جو بھی اگر یہ کہتا ہے وہ حدیث لے کر آئے. حدیث نہیں ہے، اور اگر اس کو حدیث بول کے اگر کوئی پیش کرے تو گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ معصوم کی طرف ایک قول منسوب کر رہا ہے، معصوم کی طرف. اب سنیے حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی، پیغمبر فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اے علی، اگر کوئی بھی شخص میری طرف کوئی قول جھوٹ سے منسوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی جھوٹا قول میری طرف منسوب کرے گا، ایٹریبیوٹ کرے گا، قال صادق علیہ السلام، قال علی علیہ السلام، جب تک کہ آنکھوں سے حدیث کو پڑھ نہ لیں، جب تک کہ خود نہ دیکھ لیں حدیث و کتاب میں، اور جو کتاب میں دیکھے اس کو پھر آپ لکھیں. ارے ہم نے تو فلاں ملک میں دیکھا، ادھر سب لوگ بولتے ہیں. ملک حجت نہیں ہوتی، کتاب حجت ہے. آپ حدیث کتاب لائیے، اگر حدیث کتاب میں ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر اگر حدیث ثابت ہو گئی سر آنکھوں پر، پھر قول معصوم کے سامنے ایک لفظ بولنا حرام جائز نہیں ہے. یہ ایک حدیث تھی. دوسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ یعنی یہ روایت ہے قد کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عہد، یعنی رسول اللہ کی طرف رسول اللہ کی زندگی میں جھوٹ منسوب کیا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں ایک شخص تھا اکرامہ اس کا نام تھا، ابن عباس کا غلام تھا، اس کا کام ہی تھا جھوٹی حدیث بنانا. اتنا کہ ابن عباس اس کو جانوروں کے ساتھ باندھتے تھے سزا کے طور پر، جہاں جانور باندھے جاتے تھے نا وہاں باندھتے تھے. وہ کچھ بھی حدیث
تھوڑا پیسہ لے کے اکرما کوئی حدیث سناؤ، تو پیسہ لے کے حدیث بنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو سنا۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ اتنا جھوٹ منسوب کیا جاتا تھا کہ قد حتی قام خطیبا، کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر یہ حدیث کہی، ایھا الناس قد کثرت علی الکذابا، اے لوگوں میری طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پیغمبر نے وارن کیا، ابن غدیر خود میں بھی یہ جملہ ملتا ہے، اور یہ حدیث ملے گی کافی میں، کافی والیوم 1 میں یہ حدیث ہے، پیج 62 پہلی حدیث۔ یعنی حرام ہے، کوئی بھی چیز کو منسوب کرنا معصوم کی طرف جائز نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث تم سنو، تمہارے پاس آئے، تو تم دیکھو اس کو اللہ کی کتاب سے ملاؤ، اور دیکھو کہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے پورا سب معیار رکھ دیا۔ تو ہم کو دیکھنا ہے حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو حدیث جس کو حدیث بنا دیے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب حدیث کوٹ کرو تو کہتے ہیں حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب حدیث کوٹ کرو اور بولو، یعنی واقعی حدیث اگر صحیح حدیث بتاؤ تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور خود حدیث یعنی جملے کو بنا کے اور کہتے ہیں حدیث ہے۔ اب فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا، دھماکہ نے کہا، وہ کوئی بھی کہا، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو پہلی یہ بات ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یا اچھی طرح اس کو اپنے اذہان عالیہ میں یعنی اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اس میں کہ ایز اے مینس فیکچولی آیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے کہ یعنی ہر دن عاشورے کی طرح ہے؟ نہیں ہے۔ اب آپ حدیث سن لیجئے کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ وصیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کس طرح ان پر یعنی موت کس طرح آئی، اور بتانے لگے کس طرح زہر جو ہے وہ ان کے جسم میں مل چکا ہے۔ اور بتاتے بتاتے امام حسن علیہ السلام اپنی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور شہادت کا ذکر کرتے کرتے پھر فرماتے ہیں ولیکن لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، لیکن جیسا دن تمہارا ہوگا شہادت کا اے ابو عبداللہ ویسا کوئی دن نہیں ہوگا، نہ اس سے پہلے کوئی دن نہ اس کے بعد کوئی دن۔ اسی لیے آپ کو کہیں بھی کتاب میں کوئی بھی کتاب میں آپ دیکھیں نہیں ملے گا کہ اس دن شیعوں سے تاکید کی گئی ہے کہ اس دن نہ بزنس کریں، نہ کمائی، نہ کوئی دوسری چیز، دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف عزائے سید الشہداء میں مصروف رہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ اور یہ حدیث جو ابھی خدمت میں عرض کی، یہ شیخ صدوق نے، ابن طاؤوس نے، ابن نماحلی نے اور سارے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی حدیث کہ کوئی بھی دن عاشورے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرحوم تریہی جو بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگارا تو نے یہ امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت کیوں عطا کی؟ یہ حدیث سنیے گا، یہ محمد کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت کیوں عطا کی؟ اللہ نے کہا 10 چیزوں پر، 10 چیزوں کی وجہ سے۔ کہا کون سی 10 چیزیں؟ اللہ نے گنانا شروع کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا 9 چیزوں کی 10ویں چیز عاشورہ۔ عاشورہ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا پروردگارہ یہ عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 9 چیزیں تو حضرت موسیٰ کے بھی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، جمعہ، جماعت، یہ ساری چیزیں تھیں، سب کے سمجھ میں آنے والی۔ عاشورہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جو جواب دیا وہ سن لیجئے۔
پر ومل عاشورہ قال البکاء والتباکی، عاشورہ رونے کا دن ہے، رلانے کا دن ہے، عاشورہ آنسو بہانے کا دن ہے۔ اگر آدمی رو نہیں پا رہا تو کم سے کم چہرہ ایسا بنائے کہ جیسے رونے والوں کا چہرہ۔ کس کے لیے؟ علی سبط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی رسول اللہ محمد کے نواسے کے لیے۔ والمرثیہ، یہ مرثیے کا دن ہے، یہ عزا کا دن ہے، یہ محمد کے مصطفیٰ کے نواسے کے مرثیہ کا دن ہے۔ یا موسیٰ، میرا کوئی بندہ اس دن گریہ و زاری نہیں کرے گا، اور اس دن اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو کھلانے کے لیے، یعنی عزا میں خرچ کرنے کے لیے۔ عاشور کے دن عزا میں خرچ کرنے کے لیے، دیکھیے یہاں عزا میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک درہم کے عوض میں میں اس کو 70 درہم دوں گا۔ عزاداری میں اگر کوئی 1 درہم خرچہ کرے گا، باقی سال بھر آپ ہاسپٹل بناتے رہیے، سال بھر جو کرنا کریے، لیکن یہ عزاداری کا خرچ الگ، یہ خرچہ الگ، یہ سید الشہداء کے لیے، یہ سید الشہداء کا حصہ ہے، اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، 70 درہم ملے گا جو عزائے حسین پہ خرچ کرے گا۔ تو کبھی اعتراض مت کریے کہ اتنا کروڑ خرچہ ہو جاتا ہے، اس کے بجائے ہاسپٹل بنا لیتے ہیں۔ نہیں، آپ ہاسپٹل بنائیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس دن کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ حدیث قدسی میں، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت و جلال کی قسم، عزت و جلال کی قسم، اگر عاشور کے دن کوئی مرد یا عورت ایک قطرہ آنسو بہائے سید الشہداء کے لیے کہ یہ آنسو اس کے رخسار پر آ جائے، غم حسین میں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اگر کسی کو اس کا ریفرنس چاہیے تو دیکھ لے، مستدرک الوسائل میں ہے۔ اور اس کو اجر کیا دوں گا؟ 100 شہیدوں کا اجر دوں گا۔ ایک شہید کا اجر اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ایک شہید کا اجر۔ یا اللہ کہہ رہا ہے جو ایک قطرہ آنسو بہائے امام حسین علیہ السلام کے لیے، ایک قطرہ آنسو، اس کو 100 شہیدوں کا اجر دوں گا۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے ایک صحابی ریان ابن شبیب آئے، امام نے فرمایا اے فرزند شبیب، اگر تم کو کبھی بھی گریہ کرنا ہو تو میرے جد حسین کے لیے گریہ کرو، کیونکہ ان کو اس طرح شہید کیا گیا، اس طرح قتل کیا گیا جس طرح بھیڑ کو قتل کیا جاتا ہے۔ اے فرزند شبیب، یہ عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جب 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے، 70,000 حسین کی نصرت کے لیے، لیکن جب پہنچے تو حسین شہید ہو چکے تھے۔ تو وہ 70,000 فرشتے آج تک واپس اوپر نہیں گئے، بلکہ حسین کی قبر کا چکر لگا رہے ہیں اور اپنے سر پر حسین کی قبر کی مٹی ڈال رہے ہیں اور گریہ کرتے ہیں حسین کے لیے۔ اے فرزند شبیب، یہ وہ چیز، عاشور، کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز کی برابری نہیں کر سکتی۔ کل یوم عاشور، یہ عاشور وہ قیامت کا دن ہے۔ کتنا آسان بنا دیا، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کہ ہم بھی جو کر رہے ہیں عاشورہ ہی سمجھ لیجئے۔ عاشورہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اور کیسا دن تھا وہ کہ ایک ایک بیوی اپنی اولاد کو لے کر آ رہی تھی۔ کوئی کہتا آقا قبول کر لیجئے، کوئی بھیا قبول کر لیجئے، مولا قبول کر لیجئے۔
کون شہید ہو رہا ہے، کس کے لیے شہید ہو رہا ہے وہ دیکھیے، پھر مقابلہ کریے، پھر باتیں کریے. کوئی مقابلہ نہیں ہے. زینب کبریٰ، دنیا میں کوئی ہے عورت جناب زہرا کے بعد جو زینب کبریٰ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ اپنے 2 بچوں کو لے کر آتی ہے، بھیا میری قربانی کو قبول کر لیجئے. حسین خاموش کھڑے ہیں. بہن زینب تم تو جانتی ہو کہ آج قربانی کا دن ہے، کیسے انکار کر سکتا ہوں، کیسے منع کر سکتا ہوں. اجازت دے دی. اب زینب دونوں بیٹوں کو لے کر آتی خیمے میں اور اب نصیحت کرنا شروع کرتی ہیں کہ بچوں میں جانتی ہوں کہ تم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہو، میں تمہاری مصیبت سے تمہاری تکلیف سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن بچوں 2 چیزوں کا خیال رکھنا. جب جنگ کرنے جانا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی جنگ کرنا میرے بیٹوں کہ دشمن کہے کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، کہ میر انیس کہتے ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے نواسے علی کے ہیں. بچوں ایسی جنگ کرنا. اور دوسری چیز بچوں اس بات کا خیال رکھنا، میں جانتی ہوں کہ تم پیاسے ہو لیکن دریا کی طرف رخ نہ کرنا. بچوں کا خیال رکھنا. علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بچے خیموں میں پیاسے ہیں، تو چاہے جتنی پیاس لگے دریا کی طرف رخ نہ کرنا. بدعزداروں سن لیجئے کہ اون میمنے پر گئے، محمد میسرے پر، ایک بھائی نے میمنہ سے حملہ کیا، دوسرا نے میسرے سے، کہ فوج شام کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا گئی. ایک مرتبہ بسر سعد نے آواز دی، ارے یہ بنی ہاشم کے جب بچے ہیں ان کو اس طرح نہ مارو، ان کو گھیر کے مارو. اشقیاء نے گھیرا، کسی نے تیر لگایا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے بھالا، کسی نے پتھر. علی کے نواسے زمین پر آئے، مامو ادرکنی، مامو مدد کے لیے آئیے. حسین نے قوت بازو کو ساتھ لیا، جب تک پہنچے بچوں نے دم توڑ دیا، بچوں نے دم توڑا. ایک کا لاشا حسین اٹھا کر لائے، دوسرے کا لاشا عباس لے کر آئے، لا کر خیمے میں رکھ دیا لاشوں کو. فضا نے لاشوں کو دیکھا، آ کر کہا بی بی بچے آئے ہیں، بی بی بچے آئے ہیں. زینب مسلح پر تھی، کہا کیوں آئے ہیں؟ میں نے واپس آنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے واپس آنے کے لیے تو نہیں کہا تھا. کہا بی بی آ کر تو دیکھیے کس حالت میں آئے ہیں. اب جو زینب نے مڑ کر دیکھا تو اپنے 2 بچوں کے لاشوں کو دیکھا. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، 8 اور 10 سال کے بچوں کے لاشیں زخموں سے چور، خون میں نہائے ہوئے، لیکن مقاتل گواہ ہے کہ زینب نے آنسو نہ بہایا. کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے، ربنا تقبل منا، پروردگارہ میری اس قربانی کو قبول کر لے. میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گی، تو نے شرمندہ نہ کیا. مقاتل میں لکھا ہے زینب نے کبھی اور محمد کے لیے گریہ نہ کیا. جب کربلا سے رخصت ہوئی تب بھی گریہ نہ کیا، کوفہ پہنچی تب بھی گریہ نہ کیا، شام کے زندان میں گریہ نہ کیا، مدینہ پہنچی تب بھی گریہ نہ کیا. لیکن جب عبداللہ ابن جعفر نے کہا بی بی اب تو گھر چلیے، اب جو زینب گھر میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ 2 چھوٹے چھوٹے بستروں پر جیسے ہی نظر پڑی زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کا کلیجہ تھا. ایک مرتبہ سینہ پیٹ کر کہا اللہ اونا اللہ محمد سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور عدم قضائی تسلیم الامر۔ پروردگارہ امام زمانہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ جو لوگ لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، پروردگارہ تجھے جناب زہرا، پروردگارہ تجھے شہزادی کونین اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، پروردگارہ جو بچے امتحان میں بیٹھ رہے ہیں ان کو کامیاب و کامرہ کر، پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین